اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل و خواہش و آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق و یا تکذیب کرتی ہے۔ مشکوتہ شریف جلد اول حدیث نمبر 83 باحوالہ صحیح بخاری مسلم۔ زنا کیا ہے؟ نمبر 1۔ جواب: اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دے گا۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث اور قرآن کی آیت دیکھیں۔ نمبر 3۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مسلم تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 614 حدیث 1714۔ نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ القرآن الاسراء A32 5۔ زنا کی سزا اور عذاب: اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار ڈالا جائے، اور اگر کوڑے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بخاری شریف جلد صفحہ 615/615 حدیث 1715۔ نمبر 6۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں شامل ہیں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے اور کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ نمبر 7۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو ملتا ہے، کیونکہ انہوں ان کی جلد شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پاک دامن لڑکیاں اور پاک دامن لڑکوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی، اور اگر آپ غلط ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو بھی غلط ہی بیوی ملے گی۔ نمبر 8۔ جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو یہ قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ نمبر 9 دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزا ہے۔ سب کے گھر میں بہن، بیٹی، ماں ہیں، اگر آپ دوسروں کی طرف تاک جھانک کرو گے تو آپ کا بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔